فاتحہ. اللہم صلی علی الحمد للہ مالک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. صلوات. اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم. سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس کی تلاوت کا سوال مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال فرما دیں. ہم ان کا نام پڑھ رہے ہیں. سید یاور حسین، سید الطاف حسین، سید محمد نقیشہ، سیدہ ممتاز فاطمہ، سیدہ اختری بیگم، زاہدہ مبارز رضوی، نزہت باقر شمیم بخاری صاحبہ. اللہم صلی علی الحمدللہ. ایک صلوات بھیجتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اس دنیا میں جو لوگ ان حقیقتوں پر ایمان لائے جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی لیکن غیب میں چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، وہ چیزیں کہ جو انویزیبل ہیں، انسین ہیں، ہمارے حواس خمسہ کے محسوسات میں اسیر نہیں ہوتی، ہمارے اور ان کے درمیان میں پردہ پڑا ہوا ہے، مگر ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس غیب اور ان آنکھوں کے درمیان ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی زبان سے جو نکلا سوائے سچ کے کبھی ایسی سچائی کہ اس کی رسالت پر ایمان نہ لانے والے بھی اس کی سچائی سے انکار نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اس نے 40 سال تک اپنی پوری شخصیت کو ان کی تنقید کی زد پہ رکھ دیا تھا کہ کہیں سے کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی جھوٹ، کوئی ایسی بات نکالو جو ہماری شخصیت میں پائی جاتی ہے، ہمارے قول میں پائی جاتی ہے، ہمارے عمل میں پائی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ تجربہ ہوا اس کی سچائی کا، اس کی صداقت کا، کہ اس کا نام بہت خوبصورت تھا. اس سے زیادہ خوبصورت نام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو لوگ جب پکارتے تھے، جو دکھلائی دیتا تھا کہ اب محلے میں آ رہا ہے، تو قد جال محمد نہیں کہتے تھے، قد جا صادق. اور جب اس نے اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا،
تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرب لگی تمام قبیلوں پر، اس لیے کہ سب کے آباء و اجداد جو فور فادرز تھے ان کے قبیلوں کے الگ الگ خدا تھے، اور ایک نعرہ توحید سے سارے باطل خداؤں کے اوپر جب ضرب لگی تو پورا مکہ تلملا اٹھا۔ اور ظاہر ہے کہ اتنی سچائی کا تجربہ کرنے کے بعد اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کو جھٹلایا جا سکے۔ یہ مکہ جو تھا وہ ہائی وے آف ٹریڈ تھا اس زمانے میں، یعنی جاپان سے مال چلتا تھا، چین میں آتا تھا، ریشم لیتا تھا، ہندوستان آتا تھا، وہاں سے عطر لیتا تھا، مسالے لیتا تھا وہاں سے، اس کے بعد ہوتا ہوا مکہ پہنچ جاتا۔ مکے سے آگے پھر بصرہ کی ایک منڈی تھی، اس کے بعد سیریا کی، پھر اس کے بعد روم کی انٹرنیشنل منڈی تھی۔ تو یہ ہائی وے تھا ایک ٹریڈ کا، اور یہ ہائی وے جو تھا اس میں جتنی نیشنلٹیز تھیں سب شامل تھیں، جاپنیز بھی تھے، چائنیز بھی تھے، انڈینز بھی تھے، آ کے شامل ہوتے تھے۔ تو جب مکے سے جب گزر ہوا اس زمانے میں، جس زمانے میں نعرہ توحید بلند ہو چکا تھا، تو یہ جو ٹریڈرز تھے انہوں نے محسوس کیا کہ اس سے پہلے تو مکہ میں لوگ اتنے پریشان نہیں دکھائی دے رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس سے سب پریشان ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص سے سارا مکہ پریشان ہے، سارے قبائل پریشان ہیں، آخر بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھی کہہ رہا ہے اور ہم اس کو کسی بنیاد کے اوپر جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک عجیب سی کانفلکٹ پیدا ہو گئی ہے، لہذا ہم سب بہت پریشان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے کیا تم لوگ پریشان ہو، بس ہم کو ملا دو اس سے، اور پھر دیکھو ہم چٹکیوں میں اس کی صداقت کا پول کھول دیں گے۔ اور لوگ بڑا خوش ہوئے، ان کا اتنا کانفیڈنس ہے۔ تو ملایا، ملانے کے بعد پوچھا کہ یہ سیریا کی منڈی میں مثلاً ریشم کا ریٹ کیا ہے، بصرہ کی منڈی میں کیا ہے، شام کی منڈی میں کیا ہے، روم کی منڈی میں کیا ہے۔ یہ میں نے مثالاً ایک کموڈٹی کا نام لیا ہے، ریشم۔ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی کموڈٹی کا ریٹ پوچھا، اور یہ ریٹ آپ جانتے ہیں اتنا فلکچول ہے کہ آج تک جو برابر واچ کرتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں، صبح شام جو ہے اس میں فلکچویشن آتا رہتا ہے۔ کوئی آدمی تو آدمی، کمپیوٹر بھی پورے وثوق کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ کس مارکیٹ میں کس کموڈٹی کا کیا وقت دام ہوگا، ریٹ ہوگا، صبح کو شام کو۔ تو پوچھ لیا انہوں نے، اب رسول اللہ نے جو بتایا اسے نوٹ کر لیا، نوٹ کر رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے، کتنی آسانی سے بتا دیا۔ اب وہ سب لوگ لے کے چلے گئے مختلف منڈیوں میں اپنے اپنے مال جو کچھ بھی تھا۔ اس کے بعد واپس آئے، اس لیے کہ اس میں وقت لگتا ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں، لہذا جب بھی وہ واپس آئے تو مکے والے خوش تھے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ چٹکیوں میں اس کی صداقت کی پول کھول دیں گے ہم۔ تو سب جو ہے بہت ہی، جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے جو بتایا تھا ریٹ، اس کو اتنی گہرائی سے، اتنی وسعت سے اس کو ویریفائی کیا کہ جب آئے تو ان کو نام بتایا گیا تھا محمد، جن سے ملا کے
لیکن جب آئے تو انہوں نے الصادق کہہ کے خطاب کیا، انہوں نے بھی صادق اس لیے کہ سچائی اور صداقت اتنی نازک چیز ہے کہ آدمی پورے طور سے اپنی سچائی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، وہی لے سکتا ہے کہ جس کی وسعت نظر میں ہر علاقہ ہو، جس کی وسعت نظر میں تمام لوگ ہوں، جو زمین و آسمان سب کو بیک وقت واچ کر رہا ہو، اور وہ عالم نہ ہو بلکہ شہر علم ہو۔ ایک صلوات بھیجیں تو پروردگار عالم نے کہا اس کی بات پر اعتبار کر کے جو غیب کی باتوں کو مان رہا ہے وہ اصطلاحاً مومن ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے جو ایمان لیا ہے کہ ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، ایک آخرت ہے، فرشتے ہیں، ایک نظام ہدایت ہے، وحی کے نزول کا ایک نظام ہے، ان ساری باتوں پر وہ ایمان لیا ہے، وہ مومن ہو گئے۔ تو جیسے ہی مومن ہوئے ویسے اللہ نے کہا اب ہم ان کے ولی ہو گئے، ان کے دوست، ان کے سرپرست ہو گئے سب، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کے اور اجالے کی طرف ہم لے آئیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو جس بات کی ضرورت ہے وہ اصل میں روشنی ہے، اس لیے کہ قیامت تک یہ سوال اٹھتا رہے گا کہ یہ مسئلہ ابھی ڈارک میں ہے، اس پر کوئی ہے روشنی ڈالنے والا؟ تو روشنی کی ضرورت کبھی اگزاسٹ نہیں کر سکتا، لہذا روشنی بہت بڑی چیز ہے۔ تو پروردگار عالم نے اسی کا وعدہ کیا کہ جہاں جہاں اندھیرا ہے ہم اپنی ولایت سے ان کو نکال لیں گے، ان اندھیروں سے۔ شرک کا اندھیرا اس سے نکال لیں گے، کفر کا اندھیرا اس سے نکال لیں گے، نفاق کا اندھیرا اس سے نکال لیں گے، جہالت کا اندھیرا اس سے نکال لیں گے، اور نکالنے کے بعد جیسا ہم نے کل کہا تھا ایک کوئی حقیقت ہے جسے لفظ نور سے تعبیر کیا گیا ہے، ہم نور کی طرف لے آئیں گے اسے، یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ اب قرآن مجید میں غیب سے جو ہستیاں آئیں، اس لیے کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ بالکل جاہل پیدا ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں، اور لوگ کچھ نہیں جانتے۔ وَإِذَا أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جب ہم نے تمہارے ماؤں کے شکم سے تمہیں عالم ظہور میں رکھا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر ہم نے ایسے اعضاء دے دیے، دیکھنے کی قوت دے دی، سننے کی قوت دے دی، سوچنے کی قوت دے دی، کہ جو باہر کے بہت سے ڈاٹا کو امپورٹ کر کے پروسیس کریں دماغ میں لے جا کے، اور کوئی نہ کوئی علم تمہیں دے دیں اور تم جاننے لگو۔ لعلکم تشکرون، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جیسے جیسے نعمتیں ملتی جائیں ویسے ویسے شکر ادا کرتے جائیں۔ لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم نے تمام انسانوں کی ایک بڑی جذباتی شکایت کی ہے، اور وہ شکایت یہ ہے، سورہ انعام میں ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی وہ قدردانی نہیں کی، وہ قدر نہیں کی جیسی قدردانی کا وہ مستحق تھا۔ یہ ناقدری کیسے ہوئی؟ آگے ارشاد ہوتا ہے اذ قالو، جب وہ یہ کہنے لگے، جب ان کا نظریہ یا عقیدہ یہ ہو گیا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی بشر کے اوپر اللہ نے کوئی شے نازل کی ہو، یعنی وہ تنزیل کے منکر ہو گئے، وہ تنزیل کے منکر ہو گئے۔
اس لیے کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے ایوالو کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو علم حضوری کہلاتا ہے، یعنی وہ ایوالو نہیں کرتا، اچانک ریویلڈ ہو جاتا ہے۔ تو ریویلیشن کا انکار کر بیٹھے وہ لوگ، منکر ہو گئے، تنزیل کے منکر ہو گئے، ریویلیشن کے منکر ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں، نہ کوئی ملک نازل ہوتا ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے، نہ کوئی کتاب نازل ہوتی ہے، نہ کوئی حکم نازل ہوتا ہے، کچھ نہیں سوچ، کسی بشر کے اوپر ایسی کوئی چیز نازل نہیں ہوتی۔ تو کہنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے بڑی نعمتیں جو دنیا میں دنیا تک ہم پہنچا سکے ہیں، پہنچایا ہے ہم نے، ان میں وہ نعمتیں کہ جو بذریعہ تنزیل آئی ہیں وہ ہماری بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر ان کی قدردانی نہیں کی انسانوں نے تو گویا میری قدر نہیں کی۔ کتاب ہے، ایک انسان پڑھا لکھا ہے اور گریجویٹ ہو جاتا ہے، پوسٹ گریجویٹ ہو جاتا ہے، ڈاکٹریٹ، اس کو ایک فیلڈ کا اچھا خاصا علم ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ کتاب کی تصنیف کرتا ہے، چیپٹرائزیشن اس کا ہوتا ہے، ماتو کہیں پہ جا کے کنکلوڈ کرتا ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب جو دھیرے دھیرے ایوالو ہوئی ہے، دھیرے دھیرے ایوالو ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو گئی۔ ایک یہ کتاب، اور ایک کتاب تنزیلی ہے، وہ فوراً آ گئی۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ دھیرے دھیرے جستا جستا اس میں ارتقاء پیدا ہوئی ہو، ارتقاء کے معنی ایولیوشن پیدا ہوا۔ جس دن آئی، جس لمحے آئی، جس مومنٹ آئی، پرفیکٹ تھی۔ اسی طرح سے انسان ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ایوالو ہوتے ہیں دھیرے دھیرے، لیکن کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جس لمحے دنیا میں آ گئے، چاہے ماں کی گود ہی میں ہو، مگر وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک انسان پہلے کسی کمال کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، آبزرو کرتے کرتے پھر اس کمال کو اسیمیلیٹ کر لیتا ہے، اپنی شخصیت کا جز بنا لیتا ہے، اور پھر تیسرے اسٹیج میں جا کے وہ کمال اس سے ظاہر ہونے لگتا ہے نا؟ لیکن 3 دن کا اگر بچہ حکمت کی بات کرنے لگے، انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیہ، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ یہاں کا پروڈکٹ نہیں ہے، وہ وہاں سے پڑھ کے ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں 2 قسم کے انسانوں کو بہت واضح طور کے اوپر لکھ دیا ہے۔ کچھ انسان وہ ہیں جن کی تخلیق پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے۔ جیسے پہلی وحی جو نازل ہوئی اسی میں ارشاد ہوتا ہے اقرا بربک الذی خلق۔ اب تخلیق کا ذکر پہلے ہوا، کریشن کا ذکر پہلے ہوا، کہ آپ پڑھیے اس اللہ کے نام سے خلقا، جس نے خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کر دیا۔ پھر اسی میں اب تعلیم کی بات آ گئی، اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلے تخلیق کا ذکر آیا، بعد میں تعلیم کا ذکر آیا۔ اور علم اتنی بڑی دولت ہے کہ پورے قرآن کریم میں کہیں پروردگار عالم نے اپنے لیے لفظ اکرم استعمال نہیں کیا، کریم استعمال کیا مختلف جگہ کے اوپر، لیکن اکرم استعمال نہیں کیا۔ اکرم آپ جانتے ہیں صیغہ تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ کریم کے معنی کریم، اور اکرم کے معنی سب سے زیادہ۔ تو جب علم کی بات آئی تو اس نے اپنے نام اکرم، اس کے معنی ہے کہ علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔
تو یہ ایک انسان ہے۔ ایک مشہور مقام کے اوپر یہ آرڈر بدل دیا اللہ نے۔ یہاں کا آرڈر کیا ہے جو کامن ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے کریشن اور بعد میں ایجوکیشن، پہلے تخلیق اور بعد میں تعلیم۔ لیکن ایک مشہور آیت میں جس کا عنوان ہے سورہ رحمان، یہ رحمان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رحمان کے معنی جب رحمت جوش میں آتی ہے، جیسے غضب ایک لفظ ہے لیکن ایک جگہ پہ ہے غضبان، جیسے عطش ایک لفظ ہے اسی سے بنا عطشان۔ تو اس کے معنی جب پیاس بڑی شدت کی ہو تو عطشان استعمال ہوتا ہے، اور جب غصہ پورا چھا گیا ہو تو غضبان استعمال ہوتا ہے، جو جناب موسیٰ کے لیے استعمال کیا کہ جب قوم کو چھوڑ کے آئے جناب ہارون کی نگہداشت میں، اور اس کے بعد پلٹے اور دیکھا کہ یہ تو بت پرست ہو گئے، یہ تو گوسالہ پرست ہو گئے، تو کیا گزر گئی ہو ایک نبی کے اوپر۔ تو مارے غصے کے جو ٹیبلٹس تھیں، جو تختیاں تھیں، اس کو جھٹکے سے زمین کے اوپر رکھ دیا۔ تو اس وقت جو لفظ استعمال کیا وہ غضبان، کہ غصے میں ڈوبے ہوئے۔ اسی طرح سے رحمان کے معنی جہاں رحمت طوفانی کیفیت پیدا، یعنی رحمت الہی جوش میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الرحمن علم القرآن، اب پہلے علم کا ذکر آیا، علم القرآن خلق الانسان، اس کے معنی ایک انسان ایسا بھی ہے کہ جس کی تخلیق کا خمیر جو ہے وہ علم سے بنا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وہی اس کی اصل ہے، اور کسی خمیر سے بنا ہوتا تو سایہ تو کم سے کم پڑتا۔ سایہ نہ پڑنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ کوئی حیرت انگیز مخلوق ہے جو رحمت الہی کا نمائندہ بن کے آ گئی زمین کے اوپر۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ تو وہ نظام ہدایت کو بہت کلوزلی واچ کر رہے ہیں، کیوں پیدا کیا اللہ نے، کیا چاہتا تھا اللہ، کہاں لے جائے گا اللہ، آبجیکٹ کیا تھا اس کا، مقصد کیا تھا اس کا، پرپس کیا تھا اس کا۔ جن کے دل میں لگی ہوئی ہے کہ جو بہت ضروری مسٹریز ہیں ان کو ڈی مسٹیفائی کیا جائے، ان کو کھولا جائے، وہ برابر جو ہے غور و خوض کرتے رہتے ہیں، تدبر کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کے معنی یہ ہیں کہ انہی لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے اس زمین کے اوپر ایسے انسانوں کو بھیج دیا کہ جو یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہاں سے پڑھ کے آئے تھے۔ ان کا مقصد ہدایت کرنا تھا۔ ہدایت کے معنی ایک مخصوص راستے سے لے کے چلا جانا، ایک مخصوص ڈسٹینی تک، منزل تک لے جانا۔ جس راستے سے وہی واقف تھے اور جس راستے پر وہی رہنمائی کر سکتے تھے اور جس منزل تک وہی پہنچا سکتے تھے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد تو یہ ہستیاں جو کبھی پہلی منزل میں نبی کہلائیں، دوسری منزل میں رسول کہلائیں، پھر اور آگے بڑھا نظام ہدایت، تو مرسلین کے بعد اولو العزم آئے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا انسان آیا کہ جس کے اوپر مشیت نے ختم المرسلین کی مہر لگا دی۔ اسی کو رحمت للعالمین بھی کہا، اسی کو ختم المرسلین بھی کہا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں تو پروردگار عالم نے کہا کہ اگر ان نعمتوں کی قدردانی ہوتی، اس کتاب کی قدردانی ہوتی جو ہم نے تنزیلاً دنیا تک بھیجا تھا، ان انسانوں کی قدردانی ہوتی، اس شریعت کی قدردانی ہوتی، تو ہماری قدردانی ہوتی۔ جب نبوت کی ناقدری ہوئی تو ہماری ناقدری ہوئی، جب آسمانی کتابوں کی ناقدری ہوئی تو ہماری ناقدری ہوئی، جب آسمانی شریعت کی ناقدری ہوئی تو ہماری ناقدری ہوئی۔
تو بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں، تو جب بھی آپ ان کی ویلیوز کو اسٹیمیٹ کریں گے اور آپ واقعی مومن ہوں گے، ہم واقعی مومن ہوں گے، تو اب محسوس کریں، ایک صلوات بھیج دیں۔ یہ جو پرافٹس آئے، یہ جو انبیاء آئے، مرسلین آئے، یہ جو کتابیں آسمانی ہیں، اس کا امپیکٹ اگر صحیح پڑا ہے، ہم نے بہت سیریسلی اس کو آبزرو کیا ہے، تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے عام کامن ویلیو سسٹم کو منقلب کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہیں ویلیو سسٹم ہوتا ہے، ویلیو سسٹم کے معنی اب جیسے حیات اور موت ہے، تو اگر آپ پوری دنیا سے پوچھیں کہ ان دونوں میں کون زیادہ ویلیویبل ہے، کون زیادہ قابل قدر ہے، تو دنیا کا ہر انسان کہے گا بھائی حیات ہے قابل قدر، موت کی کیا قدر ہے۔ لیکن جن لوگوں نے سیریسلی اس نظام ہدایت کو کہ جو آسمانی نظام، آسمانی کتاب، آسمانی لوگ، آسمانی ہادی، آسمانی رہبر، آسمانی شریعت، اس کا صحیح امپیکٹ جن لوگوں کو پڑا، ان کے ہاں ویلیو سسٹم بدل گیا۔ ان کی نگاہ میں حیات کی وہ ویلیو نہیں ہے جو موت کی ویلیو۔ اسی طرح سے ان کے ہاں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو آخرت کی۔ اسی طرح سے ان کے ہاں باڈی کی کوئی ویلیو نہیں جتنی سول اور روح کی ویلیو۔ غور فرمائیں، یہ سب بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو انبیاء آ کے ہمارے تھنکنگ سسٹم میں جو انقلاب پیدا کرتا ہے، اس میں سے یہ ویلیو سسٹم بھی ہے۔ اور آپ اچھی طرح سے جان لیں کہ دنیا کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے لیے آج وہ قوم کے پاس، وہ قوم کہ جس کے پاس دنیا کا بہت علم ہے، اور قرآن نے بھی اس کو سند دی ہے، علم زیادہ تر نوبل پرائز ہولڈرز اسی قوم میں، اور ریسرچرز، ڈسکوری کرنے والے، انوینشن کرنے والے، مختلف فیلڈز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ قوم جو ہے وہ بہت آگے اسی زمانے سے، اسی لیے وہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، اپنے بلڈ کو کسی کے بلڈ کے برابر نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری رگوں میں، ہماری جنریشن میں ہزاروں انبیاء کا خون جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سامنے ہے۔ تو قرآن کو سند بھی دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، وہ بہت جانتے ہیں اس کو جس کو حیات دنیا نے ظاہر کیا ہے، بہت عالم ہے، بہت جانکار ہے۔ اتنا کہنے کے بعد قرآن کہتا ہے یہی جانکار قوم وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون، آخرت سے بالکل غافل۔ یہ یال انسان کا اپنے جسم کے لیے کاسمیٹکس خریدے گا، اپنے جسم کے لیے جم میں جائے گا، اپنے جم کے لیے اچھی اچھی دوائیں خریدے گا، سب کچھ کرے گا، مگر روح بھوکی ہے کہ پیاسی ہے، اس روح کس بات سے مطمئن ہوتی ہے اس کی طرف ہو سکتا۔ اسی لیے وہاں سے جو نظام ہدایت آیا وہ ویلیو سسٹم کو ہمارے بدل دیتا۔ اسی ویلیو سسٹم میں اب زیادہ وقت نہیں ہے کہ زیادہ ویلیو جو ہے اس سسٹم نے کہ جو ریویلڈ سسٹم ہے، جو ہیونلی سسٹم ہے، جو آسمانی سسٹم ہے، جو اللہ کا نظام ہدایت ہے، اس میں مردوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی عورتوں کی ویلیو۔ غور فرما رہے ہیں، مردوں کی ویلیو دو باتوں پر ہوا کی ہے۔ ایک تو ان کے جسم کی طاقت کی بنیاد کے اوپر کہ جس
قبیلے میں مطلب لڑکوں کی پیدائش کے اوپر بہت جشن منایا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آ گیا کہ اگر 2 قبیلوں میں جنگ ہو جائے تو یہی کام آئے گا، لڑکی کام نہیں آ سکتی، وہ تلوار نہیں اٹھا سکتی، وہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ مرد جو ہے وہ کسب معاش میں بہت آگے ہے، برے ڈرنر یہی ہے، تو اس کی وجہ سے ویلیو۔ اور اس کے علاوہ اس کی تھنکنگ لاجیکل بہت ہے، جذبات اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے جب خدمت دین کی بات آئی، خدمت دین کی بات آئی، تو ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ایک بڑی نوبل فیملی جناب عمران کی فیملی، جس کے اوپر سورہ بھی نازل ہوئی آل عمران، اس کی ایک بہت ہی معزز خاتون زوجہ عمران اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر کی، رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا، پالنے والے میں نظر کرتی ہوں کہ میرے شکم میں جو بھی امانت ہے ہم اس کو اپنی خدمت سے محرر مانے آزاد کرتے ہیں اور تیرے دین کی خدمت میں لگانے کی نظر مانتے ہیں، یعنی جب پیدا ہوگا تو ہم اپنی خدمت نہیں لیں گے، اس سے ہم آزاد کر دیں گے، محرر اور تیرے دین کی خدمت میں لگا دیں گے۔ یہ ہم نے نظر مانی، یہ قرآن مجید میں ہے، ایک خاتون نے نظر مانی۔ اب آگے بڑھا قرآن مجید اتنا کہہ کے آگے بڑھا، فلما وضعت، جب وہ وقت آ گیا، وضع حمل کا وقت آ گیا، تو قالت انی وضعتها انثی۔ آپ جانتے ہیں کہ لہجہ جو ہے ایک ڈائمنشن ہوتا ہے اسپیچ کا، ہے نا، ٹون جو ہوتا ہے اسپیچ کا ایک ڈائمنشن ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس جملے میں ٹون کو محسوس کریں کہ ابھی تک ایسا لگتا تھا کہ وہ خاتون نظر کے بعد بالکل مطمئن تھی کہ ہونا تو لڑکا ہی ہے، لیکن ہو گئی لڑکی۔ تو اب کہا کہ ہو سکتا ہے شاید پروردگار عالم نے ہماری نظر کو قبول نہیں کیا، انی وضعتها انثی، ارے ہم نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا۔ بس آگے بڑھی آیت، واللہ اعلم، اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ کس کو جنم دے گی، اور اسی کے بعد لکھا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور خدمت دین میں لڑکا ویسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی لڑکی ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ تو ایک تو یہ ہمیں ملا، اس کے بعد ایک مقام کے اوپر اور ایک ظالم تھا فرعون، اس کو فقط کسی نے، کسی اسٹرالوجر نے، کسی نجومی نے یہ بتا دیا تھا کہ اس سال ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے پائے تخت کو ہلا دے گا، تیری سلطنت زوال آ جائے گا۔ اب خدائی کا دعویٰ تو ہے مگر پتہ نہیں وہ کون ہے، ایسے بھی خدا ہوتے ہیں۔ تو جہاں جہل ہوتا ہے وہیں ظلم بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ عورتوں کو الرٹ کر دیا جائے، جہاں جہاں ہیں عورتیں جو ہیں وہ حامل سے ہیں اس کو واچ کرتی رہیں، اور جیسے ہی بچہ جو ہے وہ باہر آئے گودھی میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کتنا خون بہا کہ 70,000 بچے ذبح کر دیے۔ اگر پیدا ہونے کے بعد وہ دیکھا کہ لڑکا ہے تو ذبح کر دیا، اور لڑکی ہے اگر تو اس کو حیات دے دی، اسے اپنی خدمت لینا ہے۔ اتنے بڑے واقعے کو قرآن مجید نے فقط ایک نیریٹو پہ ختم کر دیا، بس بیان، فقط اتنا کہا، اتنا ظالم ہے فرعون کہ یذبحون، اتنے ظالم ہو کہ یذبحون ابناہم ویستحیون نساءہم، ذبح کر ڈالتے ہیں بیٹوں کو اور حیات دے دیتے ہیں بیٹیوں کو۔
بس. لیکن اگر کسی سوسائٹی میں ایک لڑکی دفن کر دی گئی تو قیامت مچا دی قرآن. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ. کیسی سوسائٹی ہے, کیسی کمیونٹی ہے, کیسا معاشرہ ہے. اذا بشر احدہم بالانثیٰ, جب بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ظل وجہہ, تو اس خبر سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وہو کظیم, حلق کے نیچے نہیں اترتی یہ خبر, حالانکہ بشارت کا لفظ آیا, اس کے بعد بھی نہیں اترتی. اتنی منحوس اس صنف کو, اتنی منحوس سمجھتی ہے وہ سوسائٹی, چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. یتوارا من القوم, وہ قوم سے بھاگی بھاگی پھرتی اور دو راہے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا. اگر معاشرے سے عزت لینا ہے ہمیں تو مارنا پڑے گا لڑکی کو, دفن کرنا پڑے گا لڑکی کو. لہذا سوچتا ہے یتوارا من القوم سے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے, سب تانے دے رہے ہیں لڑکی کا باپ, لڑکی کا باپ, ارے اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی, اور وہ بھاگ رہا یتوارا من القوم, اور سوچ رہا ہے کہ ایمسکہ علی ہون, ہون کے معنی اہانت, ہیملیشن, یا اپنے کو روک لے ہم اس ہیملیشن پر کہ جب نکلیں تو ہم کو تانا دے سوسائٹی. او یدسہ فی التراب, یا اس کو زمین میں دفن کر دیں اور سوسائٹی سے اپنی عزت سند لے لیں اور سرٹیفکیٹ لے لیں. یہ تصویر کھینچی ہے پروردگار عالم نے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کے علاوہ عدالت ایک اسپیشل سیشن اللہ نے قیامت میں, جو کہ یوم عدالت ہے, اس میں ذبح کیے ہوئے لڑکوں کے لیے الگ سے کوئی سیشن نہیں, مگر اس لڑکی کے لیے الگ سے ایک عدالت قائم کی, اور یہ کہا کہ اذا معونت سئلت, وہ دن جب وہ کہ جو زندہ دفن کر دی گئی, سئلت, اس سے پوچھا جائے گا بے ای ذنب قتلت, کس گناہ کس جرم میں قتل کر دی گئی. تو ایک اور ثبوت ملا ہمیں کہ اللہ کے نزدیک اس صنف کی عظمت کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم تاریخ میں گئے تو ہم تاریخ میں گئے تو تاریخ میں ہمیں یہ ملا کہ جہاں کے اوپر بڑے بڑے مرد کسی بڑی عظیم نعمت کو نہ بچا سکے, وہاں عورت آگے بڑھی اور بڑھ کے اس نے پورے دین کو بچا لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی علی ابن ابی طالب کی حیثیت فقط ایک انڈیویجول کی نہیں تھی, ایک فرد کی نہیں تھی. علی دین کی جان تھے, علی سراپا دین تھے, علی کل ایمان تھے, اور علی وہ تھے کہ دین فریاد کر رہا تھا کہ کسی طرح سے علی کو بچا لو اگر ہمیں بچانا ہے. وہ منظر آپ کے سامنے ہے, علی کے گلے میں رسی ہے, سر کے اوپر تلوار ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سب نے بیعت کر لی ہے تو تم کیوں نہیں بیعت کرتے, تم بھی بیعت کر لو. علی نے کہا کہ کیا اس سے تم بیعت لوگے جو اللہ کا بندہ ہے اور رسول کا بھائی ہے, جس کی اخوت مکے میں بھی ہے مدینے میں بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا بندہ تو مان لیتے ہیں, رسول کا بھائی نہیں مانتے. انکار کر دیا, یا بیعت کرو اور یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ایک ایسا دردناک منظر ہے جسے آپ بہت مشکل سے تاریخ میں دیکھیں گے کہ دربار ہے, مسجد نبوی ہے, اور علی جیسی ہستی, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہیں پہ لکھا ہے کہ 2 یہودی کھڑے تھے, یہودیوں کا دخل بہت رہتا تھا. اس میں سے ایک نے جیسے ہی دیکھا یہ منظر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول اللہ واشهد ان علی ولی اللہ۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا یہ کون سا موقع ہے کلمہ پڑھنے کا؟ کہا کہ میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا ہے، اس کے شجاعت کو ہم نے خیبر میں دیکھا ہے، آج اس طرح سے رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا کوئی عمل اس کے نفس کا تابع نہیں ہے، مشیت کا تابع ہے۔ کل مشیت چاہتی تھی شجاعت دکھائے تو شجاعت دکھا رہا ہے، آج مشیت چاہتی ہے کہ صبر دکھائے تو صبر دکھا رہا ہے۔ لہذا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا اتنا تو مانتے ہیں نا کہ علی کو بچانا، علی کا بچانا نہیں، دین کا بچانا ہے۔ لیکن اب تاریخ سے پوچھئے علی بچ گئے تو کس نے بچایا؟ غور ہمارے کس نے؟ سلمان نے بچایا، ابو ذر نے بچایا، حذیفہ یمانی نے بچایا، مقداد نے بچایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے سب علی کو بچانے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے، مگر حشر کیا ہوتا کہ جو بھی بڑھتا وہ اتنی دیر تک علی کو بچاتا جتنی دیر تک خود قتل نہ ہو جائے ہے۔ بہرحال آپ مان لیجئے 10 تو بالکل مخلص نکل آئیں گے اس دور میں بھی جو علی کے اوپر سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ قتل علی کو ملتوی تو کر سکتے تھے، ختم نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے ملتوی تو کر سکتے، التوا میں ڈال دیتے، لیکن بچانے آخری 51واں نمبر اگر 50 بھی ایسے آ جاتے تو پھر 51 نمبر جو ہے، اس لیے کہ وقت کی سیاست کی سب سے بڑی ضرورت تھی کہ علی کو منظر عام سے ہٹا دیا جائے، ورنہ ہماری سیاست نہیں چل سکتی۔ اب اگر بچ گئے علی تو پوچھنا پڑے گا تاریخ سے کس نے بچایا؟ کسی مرد کا نام نہیں ملے گا، ایک خاتون ملے گی۔ میں کیسے بیان کروں آپ سے؟ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، اپنے بچے اپنی محسن کی لاش کو میت چھلانگ کے باہر آ گئی، ابھی ردا ہے سر کے اوپر۔ خوب غور سے ذرا سا اس سین کو امیجن کر لیجئے، اور آنے کے بعد وہی مسجد نبوی جہاں ایک بار اپنے بابا کی قبر کو خطاب کر کے، پورا مرثیہ ہے آپ پڑھیے گا جا کے، مگر میں خلاصہ اے بابا کچھ نہیں بدلا بابا، وہی مسجد ہے، وہی آپ کی بیٹی ہے، وہی امت ہے، کچھ نہیں بدلا، مگر بابا آپ کی بیٹی اور آپ کی امت کے درمیان بس ایک ردا ہے، ایک ردا ہے کہ جو حائل ہے۔ اور یہ کہہ کے ایک بار مڑی، کہتی ہیں خلو ابو الحسن، چھوڑ دو ابو الحسن کو، ورنہ میں اپنے سر سے اپنی ردا کو سرکا۔ ابھی سرکایا نہیں تھا، فقط اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ تو مورخ کہتا ہے کہ مسجد نبوی کی دیواروں میں وائبریشن پیدا ہوا، ارتعاش پیدا ہوا، اور وہ وائبریشن چڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ چھت تک پہنچ گیا۔ لوگوں کو خوف پیدا ہوا، ایسا نہ ہو کہیں چھت گر جائے۔ علی کو چھوڑ دیا گیا۔ علی کو اگر کسی نے خنجر ظلم سے بچا کے اور پھر واپس گھر لائی ہے تو وہ کوئی مرد نہیں، وہ ایک خاتون ہے، ورنہ اور کوئی بچنے کی تدبیر نہیں۔ ایسے موقع پر اللہ نے کہا لیس الذکر کالانثی۔ یہی وجہ ہے عزیزو کہ حسین کو سب سے زیادہ ضرورت،
ایک ایسی خاتون، اس لیے کہ جانتے تھے حسین کہ یہ سرمایہ جو مردوں کا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا کربلا میں۔ اسی لیے رسول نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا، کیا کرے مرد بیچارہ، وہ اپنی مردانگی سے مجبور ہے، وہ اپنی صنف سے مجبور ہے۔ فرماتے ہیں کہ بر فوق بر، ایک نیکی اس کے اوپر دوسری نیکی۔ انسان جہاں تک چلا جائے، مرد جہاں تک چاہے چلا جائے، حتیٰ، مگر اس کے سامنے ایک حد آ ہی جاتی ہے، ایک سرحد پہ رکنا ہی پڑتا ہے مرد۔ وہ کون سی سرحد ہے؟ حتیٰ یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ سبیل الہی میں قتل کر دیا جائے۔ سب سے بڑی جو نیکی اس کی کمائی ہوتی ہے وہ شہادت، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ لیکن سارے مرد شہید ہو جائیں اور دین کہے کہ ابھی ضرورت ہے کوئی بڑھ کے ہم کو بچا لے، کوئی ہم کو صبح قیامت تک کے لیے محفوظ کر لے، اور کوئی مرد نہ ہو تو کیا کرے دین۔ اسی کے لیے امام حسین عورتوں کو لے گئے، جس وقت کہہ رہے تھے کوئی علی اکبر کا بازو پکڑ لے، کوئی قاسم کا بازو، کوئی روایت آپ دکھا دیں کہ اس میں کہا ہو کہ کوئی زینب مقدمہ کربلا میں نہیں رکھی گئی، تتمہ کربلا میں رکھی۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا، یہ ایام پھر نہ آئیں گے۔ امام حسین کا فقط ایک عشرہ ہے، اس کے بعد جتنے عشرے ہیں سب زینب کے نام۔ یہ کربلا میں کس طرح سے اسیر کیے گئے یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ خیمے جلا دیے گئے، عورتیں بھر بھرا کے نکل آئیں، وقت کے امام سے پوچھ بھی لیا کہ ہم جل کے مر جانے کے لیے تیار، ہماری غیرت باہر نکلنے کو نہیں کہہ رہی، اب آپ بتائیے ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں۔ امام نے کہا جان بچانا ضروری ہے، بڑا کام ہے آپ سے، آپ خیمے سے باہر نکلیں۔ خیمے سے باہر نکلیں، ایک عورت کے اوپر کتنا بوجھ آ گیا، عورتوں کو تسکین بھی دینا ہے، بچوں کو سنبھالنا بھی ہے۔ لکھا یہ ہے کہ عورتوں کو لالا کے باہر کر رہی، بار بار خیمے میں جا رہی، پھر آ رہی۔ کسی نے کہا کوئی قیمتی مال چھوٹ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب کاندھوں پر باہ امامت لے ایک جگہ پہ بٹھا دی، اجرکم اللہ۔ اور یہ 11ویں محرم شام آ گئی، 11ویں تاریخ کی شام آ گئی۔ اس شام کو وصیت تھی امام حسین کی، اے بہن اپنی نماز شب میں ہمیں بھول نہ جانا۔ سب کو سلا کے نماز شب کے لیے کھڑے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز شب میں کم سے کم 40 اپنے اعزاء کو، اقارب کو، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ یہ نماز شب کیسے گزر رہی ہوگی کہ جب اللہ سے دعائے مغفرت کریں۔ اور بس 11ویں کی صبح آ گئی، یہ 10ویں کی رات کی بات ہے کہ شب 11 میں نماز شب پڑھی، اور اس کے بعد اب سب کو قیدی بنانا ہے، اس لیے کہ بڑا انعام تھا، اس لیے جس قاتل نے جس کو شہید کیا تھا اس کے سر کی بڑی فکر تھی کہ وہ سر مہیا ہو جائے، ہم جا کے کہہ دیں ہم نے اسے مارا ہے، ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، 6 مہینے کا ایک بچہ، خرملہ کا تیر لگا تھا، امام حسین نے اس کی لحد بنائے، چھپا دیا، لیکن ایک نیزہ لے کے وہ جگہ ایک بار نیزے میں ایک چھوٹی سی لاش آئی، لاش سے چھوٹا سا سر اپنے خنجر سے الگ کیا۔ جب سارے سر اکٹھا ہو گئے
تو ان کو ایک بوریوں میں بھر لیا گیا اور اس کے بعد بیویوں کو برہنہ اٹھم جس پر کوئی کجاوا نہیں، کوئی ہماری نہیں اس پر. لیکن ایک بات جناب زینب کو جلا لایا، فرماتی ہیں خبردار کسی نے ہاتھ لگایا ہم باز کو خود سوار کر لیں، ایک ایک کو جناب زینب. اب بچ گئیں جناب فضہ. فرماتی ہے فضہ تو میری ماں کے حکم ہے، میں تجھے بھی سوار. جب سب کو سوار کرایا ایک بار فرات کی طرف رخ کہا اے بھیا، ارے جب مدینے سے چلے تھے تم نے سوار کیا تھا، اب ہمیں کون سوار کرائے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا بار الہ محمد آل محمد کے بعد. پالنے والے ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما لیں. پالنے والے اس فرش عزا پر آنے والوں کی حاجات کو پورا کر دیں. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دیں. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ دیں. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دیں. ہمیں ان کے آوانوں صاحب شما ماتم حسین. ہائے سیدہ ہائے سیدہ پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مشکور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. تو روتی رہی گھر میں ہے گئے سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ گئے
بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس گھر کے لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک بالی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے حسین 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 سنو اے شام کے لوگوں سنو اے شام کے لوگوں مجھے کوئی ردا دے دو منم زینب منم زینب منم زینب منم زینب سنو اے شام کے لوگوں مجھے کوئی ردا دے دو منم زینب منم زینب رسن ہاتھوں سے کھلوا دو اسیر بے خطا میں ہوں کھڑے ہیں سارے نامحرم ستم ہے بے ردا میں ہوں ہے کیسی نیند غفلت کی خدا کے واسطے جاگو منم زینب منم زینب منم زینب منم زینب میرے عباس کو دیکھو وفا کیسی نبھاتا ہے میرے سر پر نہیں چادر اسی غم میں تڑپتا ہے ارے سنا پہ کیسے رک جائے خبر ہے میرے غازی کو منم زینب منم زینب منم زینب منم زینب تمہیں سوغات میں دینے غم شبیر لائی ہوں نبی کا دین بچانے کو
سرے بازار آئی ہوں نبی کا دین بچانے کو سرے بازار آئی ہوں ہے کیسی نیند غفلت کی خدا کے واسطے جاگو منم زینب منم زینب منم زینب منم زینب سنو اے شام کے لوگوں مجھے کوئی ردا دے دو منم زینب منم زینب منم زینب منم زینب سنو اے شام کے لوگوں مجھے کوئی ردا دے دو حسین 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 بازار شام آ گیا 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 بازار شام سب مل کر جواب دیں بازار شام آ گیا بازار شام اور زینب کو کوئی دے دے ردا شام آ گیا بازار شام گیا بازار شام چاروں طرف مجمع لگا ہنستے ہیں سب اہل جفا راہوں میں ہے کانٹے بچھے رونے لگا ہر ابلا خنجر دلوں پہ چلنے لگا شام آ گیا بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا بازار شام گیا بازار شام سجنے لگے ہیں بامدے جیسے سما ہو عید پہ سیدانیاں ہیں ننگ سے پتھر لیے ہیں ہر بشر اہل حرم پہ ہوگی جفا شام آ گیا بازار شام آ گیا آ گیا بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا پیدل چلا ہے ساربا گردن میں ہے توق گراں نہ سایہ تھا نہ صاحبہ اب سخت ہے یہ امتحان آتی ہے بیڑیوں سے صدا شام آ گیا بازار شام گیا بازار شام گیا بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا اہل حرم میں شور تھا باحسرتا عابد تڑپ کر رہ گیا یاد آ گئی پھر کربلا غازی کا سر سینہ سے گرا شام آ گیا
شام آ گیا شام آ گیا بازار شام آ گیا سوچو صبح اب آبدی احسن تھی وہ کیسی گھڑی جب شام میں شام آ گئی کہتا تھا جب ابن علی زینب ہے امتحان تیرا شام آ گیا بازار شام آ گیا آ گیا بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا بازار حسین 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 جب شام کے بازار میں سیدانیاں آئیں اور چادر کی جگہ خاک سفر بالوں پہ لائیں ناگاہ جب غازی کی نظر کلثوم تک آئی اور سر خاک پر عباس نے نیزے سے گرایا ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر ڈر ہے کلثوم کے پہ نہ پڑ جائے نظر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر ایک غیور وفادار کے اب اور ستم کیا ہوگا جس کی چادر کا محافظ تھا وہی آج ہوئی بے پردہ شام والوں میں سے احساس دوران سفر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر ڈر ہے کلثوم پہ نہ پڑ جائے نظر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ تو یہ زینب نے کہا ایک چچا اور بھتیجی کی محبت تو ذرا دیکھ خدا پشت ناکا پہ سنبھلتی نہیں شہ کی دختر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر ڈر ہے کلثوم پہ نہ پڑ جائے نظر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر شام کے لوگ تماشائی بنے اور تماشا سادات بے وطن اور کھلے سر ہے سر راہ کرے کیا سادات خون آنکھوں سے بہاتے ہیں شہ جن و بشر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر رونے والوں سر بازار کھلے سر تھی علی کی بیٹی
گر گیا فر کے وفادار جو نیزے سے تو ہے راخ شکی پوچھا عابد سے ستمگر نے بتاؤ کیوں کر نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر کبھی لیلا کبھی فروا کبھی کلثوم کہے واویلا چہرہ بالوں سے چھپاتے ہوئے زینب نے یہی رو کے کہا اما فضا ذرا دیکھو تو یہ غم کیا منظر نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوحہ لکھتے ہوئے عرفان یہ مظہر نے کہا تھا رو کر کون کرتاس پہ لا سکتا ہے اولاد پیمبر کا سفر رو دیے قلب و جگر ایک ہی مصرع لکھ کر نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر حسین 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 پہ علمدار علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين